السلام علیکم، میں ہوں کوثر محمود، آپ دیکھ رہے ہیں کیم ٹاک۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ دعا زارا کیس کے بارے میں۔ دعا زارا کے 3 اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں۔ ایک تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنی ہے کیونکہ اس میں بہت اہم باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پولیس کا جو شرمناک رویہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیسے وہ اس کیس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کیسے اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں، اور اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ پولیس کیا چاہتی ہے، پولیس کس طرف ہے۔ اور دوسرا کہ جو دعا زارا کی عمر کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ اور ایک اہم بات جو کل بہت زیادہ معاملات تھے میڈیکل بورڈ کی بھی تھے، اور یہ بھی تھے کہ لاہور سے کراچی لے کے گئے ہیں تو وہاں سے تصویریں آ رہی ہیں۔ یہ تصویریں تو اس معاملے میں ایک جو خبر ہے وہ بڑی دھک کے رہ گئی، اور بہت اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ علی مہدی صاحب کی طرف سے ایک کیس کیا گیا تھا ایڈیشنل جسٹس اینڈ سیشن کورٹ میں، کہ جج کے عدالت میں کیس کیا گیا تھا کہ جو اس کیس کے تفتیشی آفیسر ہیں ڈی ایس پی شوکت شاہانی صاحب، اس کو ہٹایا جائے اور اس کے جگہ کوئی نیا آفیسر لگایا جائے۔ تو اس کیس کا کل فیصلہ سنا دیا گیا تھا، لیکن آپ کی طرف شاید یہ فیصلہ آپ کو نہ پہنچا ہو کیونکہ کل بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، تو یہ اس فیصلے کو یہ دھک کے رہ گیا۔ تو اس میں عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ علی کاظمی صاحب کی درخواست کو انہوں نے مسترد کیا ہے، اور جو باتیں کی ہیں کہ کیوں مسترد ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشنل میجسٹریٹ نے ابھی جو پولیس کی طرف سے چالان جمع کروایا گیا تھا اس پہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور ابھی تک جو ہے وہ چالان کا جو ہے وہ سماعت چل رہی ہے، اس کی جو ہے اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر جب وہ چالان منظور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہٹانے پولیس جو تفتیشی افیسر ہے اس کو ہٹانے کی اپیل کر سکتا ہے مہدی علی کاظمی صاحب۔ اچھا، دوسری انہوں نے بات کی کہ دعا زارا کا جو اگر عمر کے لحاظ سے اگر یہ کہتے ہیں کہ عمر کے معاملے میں وہ کوئی انٹرفیئر کریں گے، تو عمر کا جو معاملہ ہے وہ ہے میڈیکل بورڈ کا، اس میں تفتیشی افیسر کا کوئی کام نہیں ہے، اور ہمیں کوئی بھی ایسی وجہ نظر نہیں آئی جس سے تفتیشی افیسر کو ہٹایا جائے، اس لیے یہ درخواست مسترد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر درخواست جو علی مہدی کاظمی صاحب نے جمع کی تھی جوڈیشنل جسٹس اینڈ سیشن کورٹ کی عدالت میں، وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دعا زارا کے جو کیس ہے اس میں پولیس کیا کر رہی ہے۔ آپ کل سے دیکھ رہے ہوں گے فیس بک پہ بھی اور مختلف یوٹیوب کے جو کمیونٹی ٹیب ہوتے ہیں، جو تصویر ٹائپ آتی ہے، یا یوٹیوبر کے ویڈیوز میں بھی کہ دعا زارا کی کچھ تصویریں لیک ہوتی ہیں ظہیر کے ساتھ، اور وہاں پہ وہ جو پولیس والے ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، لاہور میں بھی ہوتے ہیں اور پھر کراچی میں بھی ہوتے ہیں۔ لیک کیسے وائرل ہوتی ہیں؟ وہ پہلے وائرل ہوتی نہیں ہیں، وائرل کروائی جاتی ہیں۔ وہ کیسے کروائی جاتے ہیں اور یہ پولیس کی مطلب کیوں کروا رہی ہے، یہ سب آپ کے ساتھ بتاتے ہیں۔ کہ دعا زارا کے کیس میں جب یہ ڈی ایس پی شوکت شاہانی صاحب آئے لاہور، کراچی سے لاہور آئے دعا کو لینے کے لیے، تو یہاں پہ اس کی دعا کے ساز کے ساتھ دعا ابا ظہیر کے والد کے ساتھ، ظہیر اور دعا دونوں کے ساتھ، اور ان کے گھر میں تصویریں بنائی گئیں ڈی ایس پی کے، ان کے ساتھ جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ۔ پہلے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ملزمان کے ساتھ تصویریں ایک ڈی ایس پی لیول کا بندہ بنائے گا کیوں؟ ملزمان کس طرح یہ ٹریٹ کرنا چاہیے؟ یہ تو ایک ایسا ہے کہ ایک ایسا تصور دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی بھی بیٹی ایسا کرے گی یا کسی بھی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوگا، کوئی بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے گا، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ پاکستان میں اس کو یہ معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور یہ اس پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز اے معاشرہ، ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہے تو ملزمان کے ساتھ یہ تصویریں یہ جو ڈی ایس پی صاحب نے بنائی تو وہ کچھ یوٹیوبر کو دی گئی اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کروائی گئی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ڈی ایس پی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو مجھے تو اس کی سوچ پہ افسوس ہو رہی ہے کہ یہ ڈی ایس پی لیول کا بندہ ملزمان کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں، اور اس کیس کے ملزمان کے ساتھ جو پاکستان میں اتنا بڑا اور اتنے جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، اور چاہے آپ دیکھیں آپ کے گھر میں، میرے گھر میں، ہر کسی گھر میں اب تک کی عورتیں بھی اس جو ہیں ہمارے جو ینگ گرلز ہیں وہ بھی اس کیس کو فالو کر رہی ہیں۔ تو اس سے تو یہ تصور دے رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی لڑکی اس طرح بھاگ جاتی ہے یا کوئی اس کو اغوا کر کے لے کے آ جاتا ہے، چھوٹی بچی ہو چاہے اس کی عمر کم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو ہم ایز اے معاشرہ تسلیم کرتے ہیں، اس کو سراہتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ پولیس کی طرف سے یہ ایسا قسم کا تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرے اگر آپ دیکھیں شاید شاہانی صاحب، پتہ نہیں اس کو علی مہدی کاظمی صاحب سے کیا مسئلہ ہے، کیا اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے تو ابھی تک جتنے میں نے بہت زیادہ ریسرچ کی، مجھے اس کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں ہے۔ شاید ایک وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے، آپ بھی اگر آپ کو کوئی وجہ اس کی سمجھ آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے تو یہ آتا ہے کہ جو وہ ہیں آئی جی صاحب جو تبدیل ہوئے تھے سندھ کے، تو شاید وہی وجہ ہے کہ جو ڈی ایس پی ان کے قریبی بندے تھے،
تو اس کی وجہ سے شاید وہ علی کاظمی صاحب کو جو ہے وہ بالکل ان کے خلاف جا رہے ہیں. تو اس کیس سے لگ یہ رہا ہے آپ کو بھی، آپ بھی فالو کر رہے ہیں، آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ سندھ پولیس اس کیس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اس کیس سے جان چھڑائی جائے اور یہ کیس ختم ہو. لازمی بات ہے یہ کہ جتنا اگر اس کو حق پہ اس کا فیصلہ ہونا ہے تو اس کو دیر لگے گی، اور ڈیپلی یہ کیس اسٹڈی کیا جائے گا اور اس میں دیر لگے گی. اور پولیس یہ نہیں چاہتی کہ اس میں زیادہ دیر لگے، اور جلد سے جلد اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے جو ہے علی مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے جو ہے شوکت شاہانی صاحب کو ڈی ایس پی کو ہٹانے کی بھی درخواست جمع کروائی گئی تھی، جو کہ مسترد ہو گئی. اب بات کرتے ہیں کہ دعا زہرا کی عمر کی وہاں پہ جو موجود صحافی تھے ان سے بات ہوئی، وہاں پہ جو یوٹیوبر ہیں ان کے اگر آپ تجزیے دیکھیں تو سب اگر کل ملا کے آپ بات کریں نا تو ان کے تجزیوں کا اور ان کے ویڈیوز کا، ان کے تصویریاں انہوں نے لگائی ہیں یا انہوں نے جو ویڈیو پیش کیا تو ان سے لگ یہ رہا ہے. ایک یوٹیوبر نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب دعا زہرا آ رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، اور میری چھوٹی بہن بالکل اسی طرح کمزور ہے جیسے یہ کمزور تھی. میری چھوٹی بہن کی طرح یہ کمزور لگ رہی تھی اور اس طرح معصوم سی ہے، اور میری چھوٹی بہن جو ہے وہ 13 سال کی ہے. تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دعا زہرا کی عمر قطعاً ہی 14-15 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اس نے یہ کہا. تو یہ مجھے اس کی یہ ٹویٹ بہت اچھی لگی کہ دیکھیں ایک بندے نے اس کو اپنے بہن سے تشبیہ دی ہے، اپنی بہن کی طرح دیکھ رہا ہے کہ مطلب یہ میری بہن اگر اتنی کمزور ہے، اس جیسی لگتی ہے، اس کی عمر یہ ہے تو یہ اس کی بھی عمر اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی. اور مختلف جو انکشافات کیے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، تو وہ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ دعا زہرا کی جو ایج ہے وہ جو ہے 15 یا 14 سال کے لگ بھگ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب خیر کل سوموار کو عدالت میں جو ہے میڈیکل رپورٹ پیش کی جائے گی، اس میں فائنل پتہ چلے گا کہ ایج کتنی ہے. لیکن ابھی تک جو تجزیے کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ 14 سے 15 سال دعا زہرا کی ایج بتائی جا رہی ہے. مزید اگر آپ اس کیس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا. ہم مختلف جگہوں سے ریسرچ کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے ریسرچ کا حصہ بنیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.